بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عنه. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تک جو مضمون چل رہا تھا صحابہ کی عظمت، پھر صحابہ کی حضور سے محبت، پھر حضور سے محبت کا دستور اور طریقہ. دیکھیے، جن لوگوں پر محبت کی دیوانگی چھائی تھی اور جن لوگوں کے اوپر عشق کا جنون تھا، سالانہ جنون، وہ کل کافور ہو چکا ہے، وہ سارا جھاگ بیٹھ چکا ہے. اب کسی کو یاد نہیں آئے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اسوہ اور آپ کی تعلیمات و ہدایات. بہرحال اصولی بات آپ اگر محسوس کر پائے ہوں تو کر لیں کہ مجھے ذاتی طور پر کسی سے کوئی اناد نہیں ہے، پرسنل میں میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اناد کی بنیاد نہیں ہوتا. آپ یاد رکھیے کہ آپ کسی بھی شخص سے مطمئن نہیں ہیں تو اس کے عمل سے مطمئن نہیں ہوں گے نا. اس کی شخصیت سے نفرت کا کوئی مطلب نہیں بنتا. اگر کسی کافر کی شخصیت سے آپ نفرت کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ داعی اور مبلغ نہیں ہو سکتے. آپ اس سے رابطہ کیسے کریں گے اگر نفرت کرتے ہیں؟ نفرت ہوتی ہے عمل سے. وہ جو کفر کر رہا اس سے مجھے نفرت ہے، عدم اطمینان ہے. نہ میں اس کو سن سکتا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، اور نہ اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے ہمارے جو بھائی محبت کے اس ڈھکوسلے میں شامل ہیں وہ میرے بھائی ہی ہیں. پرسنل میں ان سے کوئی اناد نہیں ہے، نہ شخصی طور پر آج تک کسی سے کوئی اس طرح کی گفتگو کی ہے. لیکن مجھے اعتراض ہے اس طریقے پر کہ یہ غیر شرعی ہے. تو غیر شرعی ہے، اس کو میں نے ثابت کیا ہے اور آخری سانس تک یہی رہے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ میری دیانت ہے. آپ کو بھی اطمینان کر لینا چاہیے کہ اگر میں کسی خاص طبقے کی نقل و حرکت کی مخالفت کر رہا ہوتا تو مجھے آج یہ مضمون نہیں چھیڑنا تھا. لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ امت سنجیدگی کے ساتھ حق کو حق سمجھے، باطل کو باطل سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کوئی دوسری آمیزش اور ملاوٹ نہ ہونے پائے. ملاوٹ کرنے والے کبھی سکسیس نہیں ہوتے، آخر کار وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور جو خالص کام کرنے والے ہیں وہ دیر سے صحیح ترقی کرتے ہیں. تو یہ بھی میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ جو طریقہ انہوں نے محبت کا اختیار کیا ہے وہ بھی محبت کا ایک طریقہ ہے. میں اس سے پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں
لیکن یہ محبت سب سے سستی اور بازاری ہے جو ہم سیاسی لیڈروں کے ساتھ اور سیاسی ریلیوں میں اختیار کرتے ہیں کہ منہ پہ نعرہ اور ہاتھ میں جھنڈا، اور تھوڑی دیر کا وہ نشہ ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے۔ وہی یہاں بھی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ایسی ہے کہ ہمارے خون کے آمیزے میں، کمپوزیشن میں شامل ہے۔ کوئی ایک پل ہے جب آپ نبی سے غافل ہو سکتے ہو؟ ہے آپ کو ہمت؟ بھائی کپڑے پہننے چلے کہ حضور نے نیا کپڑا پہنتے وقت کیا پڑھا تھا اور کپڑا پہنتے وقت کیا پڑھا تھا، الگ الگ دعائیں دونوں کی۔ جوتے پہننے چلے، جوتے پہننے کی دعا ہے، کیا دعا حضور نے پڑھی تھی؟ تو ہر بات میں، ہر نقل و حرکت میں آپ کو نبی کی یاد آنا چاہیے۔ نبی نے اپنی محبت کو اس طرح سے مینشن کیا ہے شریعت میں، اور ہماری اخلاقیات میں، ہماری معاشرت میں، ہماری دنچریہ میں، اور ہمارے پورے ٹائم ٹیبل اور نظام الاوقات میں۔ آج کا مضمون کہنے کو تو بہت بنیادی، بہت سینسٹیو ہے، سمجھ لیں تو بہت اچھا ہے، سمجھ لیں بہت اچھا ہے۔ سب سے پہلے برتھ ڈے کون مناتا ہے؟ ایز اے نیشن، ایز اے ریلیجن، کس نے اس کی طرح ڈالی ہے اور کس کے یہاں یہ کام بڑے پیمانے پر عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے؟ آپ آسانی سے بتا دیں گے 25 دسمبر کو کرسچنز کرتے ہیں ایسا، مطلب دھیان دینے کی ضرورت ہوگی۔ میں دیکھیے ڈیبیٹ نہیں کر رہا ہوں، اطلاعات بہم پہنچا رہا ہوں آپ تک، سمجھ لیں گے تو بہت کام آئے گا، بہت ٹھیک رہے گا۔ شریعت کی منشا کو، اس کے مزاج کو کسی معاملے میں سمجھ لینا یہ اہمیت کا حامل ہے۔ جلوس کی یہ حرکت 604 ہجری میں ہوئی، 604 ہجری میں پہلی مرتبہ۔ یہ جو شکل آپ کو دکھ رہی ہے بازار بند کر کے، اور اس کے بعد باقی جو سب کچھ ہے، یہ 604 میں، یعنی حضور کے مدینہ منورہ آنے کے 604 سال بعد، یا آپ کہہ لیجئے حضور کی وفات کے 594 سال کے بعد، حضور کی وفات کے 594 سال کے بعد میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ 600 سال تک مسلمانوں کی یا صحابہ کی وہ 100 سالہ جو قربانیاں ہیں، جس میں انہوں نے اپنا جان، مال، نسل، وطن سب کچھ قربان کیا ہے، اور قربانیوں کا رنگ دیر تک رہتا ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو صحابہ کی وہ 100 سالہ قربانیاں یا صحابہ کی ان 3 نسلوں کی قربانیاں امت نے کب تک بھوگی ہیں، کب تک ان کا سکھ اٹھایا ہے؟ 6 صدیوں تک۔ اس کے بعد قربانیاں نہیں ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوڑا چلتا ہے، جیسا ہمارے اس وقت ہمارے اوپر کوڑا بالکل چلنے کو ہے۔ تو جب غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوڑا چلتا ہے۔ وہی کوڑا 600 سال کے بعد چلا، اور چاروں طرف سے کہیں تاتاری ہیں اور کہیں کوئی ہے اور کہیں کوئی ہے، مختلف قسم کے طبقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکسا کر کے اور قوم مسلم کو سبق سکھلا دیا۔ تو جا بجا ہماری حیثیت ایک مغلوب کی ہو گئی۔ مغلوب سمجھ رہے ہیں؟ ڈومینیٹڈ، یعنی ہمارے راجپاٹ کو تاراج کر کے اور انہوں نے راجپاٹ حاصل کیا، اور ہم ہر جگہ مغلوب اور محکوم تھے، کہیں حاکم نہیں تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے عیسائیوں نے مغلوب کیا تھا، اور ان کے یہاں سب سے بڑا تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد ہے۔ 25 دسمبر، گڈ فرائیڈے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا، 25 دسمبر تک تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا وہ لارجسٹ پاپولیشن ہے، بہرحال دنیا کی یونیورس کی لارجسٹ پاپولیشن ہے آن ریکارڈ، آن پیپرز۔ تو اس لیے وہ کرسمس مناتے ہیں، اپنا کرسمس مناتے ہیں، تو وہ ان کا میلاد کا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے۔ اب چونکہ جو مغلوب قوم ہے اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا، اس کے پاس اپنا کوئی شعار نہیں ہے۔ جب ورچسپ ختم ہو جائے تو آپ کے پاس بچا کیا؟ مسجد میں نماز بھی پڑھنے جائیں گے تو چھپ کر پڑھائیں گے۔ تو اب انہوں نے کم از کم ان عیسائیوں کے رد عمل میں ایک مغلوب قوم کی حیثیت سے حضور کا برتھ ڈے منانا شروع کیا۔ یہ مغلوب قوم کا رد عمل ہے غالب قوم کو دیکھ کر کے۔ جب آپ قوموں کی تاریخ پڑھیں گے اور اس کا مزاج پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا۔ بہرحال
حضور کو بھی معلوم تھا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، نوٹ کرنے لائق ہے۔ حضور کو معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کس طرح سے ٹریٹ کرتی ہے، انہیں وہ خدا کا بیٹا کہہ کر کے انہیں آئیکن پرسنالٹی بنایا ہوا ہے اور ان کے مجسمے کی پرستش ہوتی ہے۔ کلیسا اور چرچز میں ان کے مجسمے کی پرستش ہوتی ہے، انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صاف شفاف دین لے کر کے آئے ہیں اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بیس سمجھ لیا آپ نے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، ان کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور ان کو ان کے مقام سے بڑھا کر کے، مقام نبوت ایک فریم ورک ہے، ایک فریم ہے، ایک حد ہے، ایک مرتبہ ہے، اس سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ بچتا ہے۔ تو انہوں نے اس حد سے بڑھا کر کے انہیں کہاں پہنچا دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آس پاس، اس لیے کہ بیٹا باپ کا جانشین ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور آج بھی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف لائیں گے، کاہے کے لیے؟ انسانیت کا حساب لینے کے لیے۔ اور ہم سے حساب اس لیے نہیں لیا جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کا کفارہ بن چکے ہیں۔ یہ ان کی گمراہی کا سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ تو یہ بات پھر سے سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے کہ عیسائیت کس بے راہ روی اور گمراہی میں مبتلا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ دیکھیں، اسی کو کنڈیم کیا حضور نے فرمایا، یہ سیاح کی روایت ہے، شیخین کی بھی متفق علیہ روایت ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر کے پیش نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا، اور فقالوا ابن اللہ، اور وہ انہیں اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، انا عبدہ ورسولہ، مجھے تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کب کہہ رہے ہیں حضور؟ حضور نے اپنی وفات سے پہلے اس طرح کی ہدایات جاری کرنا شروع کی ہیں۔ میں بہت سنجیدگی سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کٹاکش نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو شریعت کا اس سلسلے کا مزاج سمجھانا چاہتا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا برتاؤ کرنے لگے؟ خدا جیسا۔ تو حضور کو فکر ہوئی کہیں میرے انتقال کے بعد میرے ساتھ بھی یہی معاملہ نہ ہو جائے، اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم مجھے اس طرح بڑھا چڑھا کر کے پیش نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا، تعظیم میں غلو کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ اور جو خطرہ تھا وہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نہیں، یہ شعر بھی نقل نہیں کرنا چاہیے، لیکن مسئلہ ہے کہ نقل کفر نباشد، کہ کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا۔ بات آ گئی وہاں، شعراء نے کہہ دیا کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ لے لیں گے جو لینا ہے محمد سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، شعر کفریہ ہے۔ بات وہیں پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ بچے ہی کیا وحدانیت کے سوا؟ سب کچھ بنا کے تو حضور کے حوالے کر دیا، جسے دیں جسے چاہیں روک لیں۔ اور خود کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، وہی غلطی تم نہ کر بیٹھنا جو عیسائیوں نے کی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ بندے کا مطلب محتاج محض ہوتا ہے۔ اور جو روایت میں نے ابھی پڑھی آپ کے سامنے، ابھی جو کچھ میں نے کہا اس میں یہ الفاظ موجود نہیں۔ اب سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور شیخین نے نقل کیا، صحیحین نے متفق علیہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ میں اس وقت جہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ صفحہ 69 مشکات المصابیح کی روایت۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی مرضه الذي لم يقم منه۔ اتنا ہی ترجمہ دیکھیے پہلے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے یہ بات اپنے اس مرض میں ارشاد فرمائی جس سے آپ ٹھیک نہیں ہو سکے۔
کیا مطلب ہوا؟ مرض الوفات میں یہ بات ارشاد فرمائی جو سفر کے آخر میں اور ربیع الاول کے شروع عشرے میں چلا، جو مرض فی مرضہ الذی لم یقم منہ، اس مرض میں حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی جس سے آپ جانبر نہ ہو سکے، جس سے آپ کھڑے نہیں ہو سکے، جس سے آپ صحیح اور شفایاب نہیں ہو سکے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ اپنی وفات سے پہلے اس طرح کے مضامین حضور بیان کر رہے ہیں۔ کیا مضمون ہے آگے؟ آگے مضمون کیا ہے؟ آگے مضمون ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ تعالیٰ لعنت اور پھٹکار ڈالے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ کوئی کلام نہیں، کوئی دوسرا ترجمہ نہیں روایت کا۔ سند کے اعتبار سے بخاری اور مسلم کی روایت سیاح ستہ نے نقل کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس پر انگلی آپ رکھ سکیں۔ فرماتی یہ بات اس مرض میں ارشاد فرمائی جس سے آپ ٹھیک نہیں ہو سکے، جانبر نہ ہوئے، یعنی مرض الوفات میں۔ تو کیا مینشن کر رہے ہیں حضور؟ اور حضور امت کے لیے کیا پروگرامنگ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ایک تو وہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بڑھا مت دینا جس طرح عیسائیوں نے بڑھایا تھا، اور یہاں فرما رہے کہ اللہ لعنت بھیجے یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی تعظیم میں غلو یہاں تک نہ پہنچے کہ نبی کی قبر پر کوئی سجدہ کرنے لگے۔ ٹھیک، اس کے جسٹ نیچے روایت ہے، یہ امام مسلم نے نقل کیا ہے اس کو، یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت جندب فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے۔ اس کے الفاظ بھی ذرا نوٹ کرنے لائق ہیں۔ وہ جو اٹینشن کے لیے آپ کاشن کے لیے جو شبد استعمال کرتے ہیں انگریزی میں، عربی میں اس کے لیے اٹینشن کے لیے استعمال ہوتا ہے الا، لوگو سنو، خبردار ہو جاؤ۔ یہ حرف تہذیز کہلاتا ہے، کاشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا الا، لوگو سنو، وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِهِمْ مَسَاجِدَ۔ سنو، خبردار ہو جاؤ کہ تم سے پہلی جو قومیں گزری ہیں انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی یعنی اولیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ پھر سنیے ترجمہ، الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لوگو سنو، تم سے پہلے جو لوگ تھے، جو قومیں گزری ہیں، اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی اور اپنے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ الا، پھر وہ لفظ استعمال کیا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، غور سے سنو، فلا تتخذوا القبور مساجد، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ وانی انہاکم عن ذلک، اور میں تمہیں اس سے منع کر کے جا رہا ہوں، میں تمہیں اس سے منع کر کے جا رہا ہوں، اور ریکارڈ ہوں میں۔ الفاظ کا ترجمہ، ایک ایک لفظ کا ترجمہ لفظی ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے روایت کیا۔ یہ دونوں روایتیں آگے پیچھے ہیں، مشکات صفحہ نمبر 69 پہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، امت کو بتلانا چاہتے ہیں مجھ سے محبت کی حدیں کیا ہیں، مجھ سے محبت کا طریقہ کیا ہے، اور میری عظمت کی حدیں کیا ہیں، یہ حضور بتلانا چاہ رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور روایت جو اس سے پہلے بھی ذکر کی، دوبارہ بلفظی میں اس کو ذکر کر رہا ہوں، اسی باب میں ہے، وہ اسی باب میں روایت ہے لیکن آخر میں ہے، مشکات سے اٹھائی ہے روایت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو آپ بت نہ بنا دیجیے گا جس کی پرستش ہونے لگے، اے اللہ میری قبر کو آپ بت نہ بنا دیجیے گا جس کی لوگ پرستش کرنے لگے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اخیر عمر میں حضور مرض الوفات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے۔ نبی کی حسرت ہے، نبی کی دعا ہے، نبی کی آرزو ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہی۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو
بت نہ بنا دیجیے گا کہ جسے پوجا جانے لگے۔ اگلے الفاظ اسی روایت کے، الگ سے نہیں، اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ کا غصہ سخت ہو، عذاب سخت ہو، عتاب سخت ہو، گرفت سخت ہو ان لوگوں پر اتخذوا قبور انبیائہم و اولیائہم مساجد، کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی اور اپنے ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مشکات کی روایات ہیں، اور انہوں نے کہاں سے نقل کیا ہے؟ یہ ابن ماجہ کی ہے غالباً، اور وہ پچھلی مسلم کی اور اس سے پہلی متفق علیہ روایت ہے۔ اور یہ سب باتیں کب کہی ہیں حضور نے؟ مرض الوفات میں۔ اس کا مطلب کانشیس ہیں حضور اس حوالے سے۔ اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو راہ راست پر چھوڑ کر کے جانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس مضمون کو میں نے چھیڑا ہے کہ محبت کے جتنے بھی دستور اور طریقے ہو سکتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سجھا دیے ہیں، بتلا دیے ہیں، سمجھا دیے ہیں۔ سب سے زیادہ محبت، ذات سے محبت کریں گے تو وہ کہاں ٹھہر جائے گی؟ وہ سن 10 ہجری میں ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ حضور ہمارے بیچ سے پردہ فرما گئے۔ اور اگر محبت شریعت سے ہوگی، محبت پیغام سے ہوگی تو وہ کب تک چلے گی؟ قیامت کی صبح تک، اس لیے کہ یہ شریعت مٹنے والی نہیں ہے۔ اس کے مٹانے والے مٹتے چلے جائیں گے، پیوند خاک ہوتے چلے جائیں گے، لیکن یہ شریعت صبح قیامت تک اسی طرح باقی رہے گی۔ اور اس کا جو مستدل ہے، اس کا جو ماخذ ہے، اس کا جو فنڈامنٹل ہے قرآن کریم، اس کو بھی ساتھ میں لگا دیا۔ اسے بھی مٹانے والا اس دھرتی پر پیدا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود جب کائنات کو ختم کرنا چاہیں گے تو اس کے الفاظ کو اٹھا لیں گے، اس کے الفاظ کو اٹھا لیں گے، لیکن ادھر پریکٹیکل، ادھر فارمولا، یہ دونوں چیزیں قیامت تک رہیں گی۔ اس پہ دو نہ جان، اس پہ چھڑکو جان، اس سے کرو محبت۔ نبی نے یہی کیا کہ نہیں؟ اب دیکھ لیجئے آخری روایت آپ۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ اتیت لمرزبان، کہ میں مرزبان کے دربار میں بھی گیا ہوں، اس کے ایوان میں بھی گیا ہوں میں۔ وہاں اس کے جتنے بھی متوسلین، متبعین اور جتنی بھی رعایا ہے اس کی، جب وہ ایوان میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے سجدہ کرتے ہیں، وَأَنْتَ أَحَقُّ أَن يُسْجَدَ لَكَ، اور آپ اس دھرتی پر سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ اگر کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے اس کی عظمتوں، اس کی رفعتوں، اس کی بلندیوں کی وجہ سے، تو آپ سب سے زیادہ مستحق اور لائق ہیں اس بات کے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ اجازت دیجئے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یہ ایک صحابی نے آ کر کے عرض کیا، بلکہ ان کے ساتھ پورا وفد ہے جو ادھر ادھر بادشاہوں کے یہاں جاتے ہیں، انہوں نے آ کر کے حضور کی بارگاہ میں یہ اجازت مانگی، تو حضور نے فرمایا لا، نہیں۔ پھر اس کے بعد پوچھ لیا، لو مررت بقبری اکنت تسجد لہ، سنیے گا آپ جملے کو، سنیے گا، کیا تم میری وفات کے بعد میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو اس کو سجدہ کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا لا، نہیں۔ تو فرمایا پھر ابھی بھی نہیں، آپ دیکھیے کس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو مینشن کر رہے ہیں کہ اگر ابھی سجدہ کریں گے تو پھر یہ بعد میں بھی سجدہ کرتے چلے جائیں گے۔ اسی صورتحال کو بھانپ کر کے حضور نے وہ دعا کی ہے اور فرمایا کہ نہیں، انسان کسی انسان کو سجدہ نہیں کرے گا۔ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ تعظیم اور عقیدت کا سب سے بڑا رشتہ میاں بیوی کے بیچ ہے۔ اگر میں کسی کو حکم اور اجازت دیتا سجدہ کرنے کی تو میں حکم دیتا بیوی کو کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات میری خواتین تک تو نہیں پہنچ پائے گی، لیکن ہاں اتنا طے ہو گیا کہ خاوند، شوہر معبود نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے۔ یعنی معبود کی جو تعظیم ہے اس سے نیچے کی جتنی بھی تعظیم و ادب ہے وہ شوہر کے لائق ہے۔ لیکن آج کل الٹا ہو گیا۔ نبی کی تعلیمات، جب آپ نبی کی تعلیمات چھوڑو گے تو نقصان تو اٹھانا پڑے گا کہیں نہ کہیں۔ ان سے بے وفائی نتیجہ دیے بغیر نہیں رہے گی۔ تم ان کا طریقہ چھوڑو گے، ان کے طریقے میں ملاوٹ کرو گے تو پھر یہاں الٹا ہو جائے گا۔ صبح صبح سینڈلیں صاف کر کے بھی رکھنا پڑ سکتی، چائے بنا کے بھی دینا پڑ سکتی ہے، ٹفن بنا کے بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
نبی کی تعلیمات، نبی کی لیک، نبی کا ڈائریکشن چھوڑنے کے بعد آپ چین سے بیٹھیں گے تو پھر نبی کے دیوانے کس حال میں ہوں گے؟ نبی سے اصل محبت کرنے والے کس حال میں ہوں گے؟ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں لوگ سجدہ کرتے ہیں، لیکن میں جو دستور لے کر کے آیا ہوں اس میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ کل بنی آدم، سب بنی آدم ہیں اور برابر ہیں۔ جب نبی کو، امام الانبیاء کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا اور وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں، صحابہ جیسا دیوانہ قیامت تک پیدا نہیں ہوگا، تو پھر دوسروں کو اس تعظیم تک گزرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی بھلا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری روایات اور یہ سارے مضامین، یہ سارے پیغامات، یہ ساری تعلیمات، یہ سارے ڈائریکشنز، یہ ساری ہدایات مینشن کرائی ہیں کب؟ اپنے بالکل آخری عمر کے 10-15 دنوں میں حضور نے۔ اس لیے کہ حضور کو تو معلوم ہے نا، حضور کو معلوم ہے اور بتلا بھی چکے ہیں عام مجمع میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے سے کہا